السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس کتاب کا سبق نمبر 22 کا جو ہے آخری کا جو مشق ہے اس کو ہم آج پڑھیں گے، اس کی مشق کریں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا مشق کروایا تھا۔ دوستو، یہ بہت ہی اہم سبق ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آپ سے اس میں پڑھنے میں کوئی غلطی ہوگی، اگر آپ نے حرف سے بدل دیا یا زبر کو زیر کو زبر پڑھ دیا یا ہا کو ہا پڑھ دیا یا سین کو شین پڑھ دیا، یعنی اگر آپ نے حرف کو حرف سے بدل دیا تو معنی بدل جائے گا، اور جب معنی بدلے گا تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے جو ہے اس سبق کو آپ بہت ہی دھیان سے پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، اور ان سب کو آپ زبانی یاد کر لیں، کیونکہ جب تک آپ کو زبانی یاد نہیں ہوگی، جب تک آپ نماز صحیح سے نہیں پڑھ سکتے۔ تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ، تسمیہ، یہ سب آپ زبانی یاد کر لیں، تبھی آپ صحیح سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے درود ابراہیمی اور دعائے ماثورہ، سلام اور دعائے قنوت، یہ بھی نماز میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس میں بھی آپ کوئی غلطی کریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے بہت دھیان سے، بہت دل لگا کر اس کو پڑھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے درود ابراہیمی یہ بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی آپ صحیح سے میرے ساتھ مشق کیجئے۔ دیکھیے اس کو ہم رواں پڑھیں گے، لیکن آپ کے سمجھ میں اگر کہیں نہ آئے، کوئی جملہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے، کوئی لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آئے، تو آپ اس کو ہجے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ پہلا والا لفظ ہے، اس کو ہجے کس طرح کرنا ہے؟ حمزہ لام زبر او، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا میم پیش ہم، میم زبر ما، ہم، اللہم۔ اس طرح سے آپ ہجے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی رواں پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے یہاں پر کون کون سا قاعدہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے شروع سے لے کر آخر تک، یعنی پارٹ 1 سے لے کر پارٹ 41-40 تک آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو آپ کو قواعد بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہاں کون سا قاعدہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا، تجوید نہیں سیکھا ہوگا، شروع سے نہیں پڑھا ہوگا، ان کو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہوگی۔ تو جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں ایک بار۔ دیکھیے یہاں پر یہ اسم جلالت ہے، اور اس سے پہلے یہ زبر ہے، تو اس لام کو موٹا کریں گے، اللہ، اور یہ میم مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے، اللہم صلی، عین، اس کو عین کو صحیح سے ادا کریں گے، علی محمد، یہاں پر دیکھیں میم مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، اور یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد واو ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے پڑھے تھے، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، جس میں سے یہاں پر ادغام ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون ہے واو، تو یہاں پر ادغام ہوگا، محمد، پھر وعلی، یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر مد منفصل ہوگا، وعلی آل محمد، یہاں پر دیکھیں میم مشدد اس میں غنہ ہوگا، اور یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد کاف ہے، یہاں پر نون ساکن اور تنوین کا کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء، کہ تنوین کے بعد کاف حرف اخفاء ہے، یہاں پر غنہ ہوگا، محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا، اور با میں قلقلہ ہوگا، اور را کو موٹا کریں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، ابراہیم وعلی آلی، یہاں پر بھی مد منفصل ہے،
इब्राहीम इन्नका, यहाँ पर देखें नून मुशद्दद है, इसमें गुन्ना होगा। हमीदुम मजीद, यहाँ पर देखें तनवीन के बाद मीम है, यहाँ पर कौन सा कायदा है, यहाँ पर भी इदगाम होगा। हमीदुन मजीद नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमीदुम मजीद। और यहाँ पर देखेंगे वक्फ़ है, वक्फ़ ताम की अलामत है, तो इस दो पेश को हम यहाँ पर साकिन करेंगे, वक्फ़ करेंगे तो हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा, यहाँ पर देखें गुन्ना करेंगे। बारिक अला मुहम्मदिन, बाकी यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे। यहाँ पर भी देखिए तनवीन के बाद वाव, यहाँ पर भी इदगाम होगा, यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल होगा, यहाँ पर भी इख्फा होगा, यहाँ पर जो है कलकला होगा। अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, यहाँ पर भी इदगाम है। तो इसको आपने समझ लिया, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुआए मासूरा, उसके बाद हम दुआए मासूरा पढ़ते हैं नमाज में, तो इसको भी आप समझ लें। अल्लाहुम्मा रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। यहाँ पर देखें, इसको भी मोटा करेंगे और ये रा को मोटा करेंगे, और यहाँ पर लोग बहुत गलती करते हैं, आपने भी सुना होगा। यहाँ पर पढ़ते हैं रब्बी जालनी, जीम पर ज़बर लगाकर पढ़ते हैं, रब्बी जालनी, जालनी नहीं है। यहाँ पर देखें बा के नीचे ज़ेर है, तो इस बा को जीम से मिलाएंगे, रब्बिज रब्बिजअलनी, इस तरह पढ़ना है। और जीम पर ज़बर लगाकर नहीं पढ़ना है, इसको बा से मिलाकर पढ़ना है। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती, ये क़ाफ़ मुस्तालिया इसको मोटा करेंगे, स्वाद मुस्तालिया इसको मोटा करेंगे। मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती, यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद दाल है, हुरूफ़ इख़्फ़ा, यहाँ पर गुन्ना होगा। व मिन ज़ुर्रिय्यती, यहाँ पर दो हर्फ मुशद्दद है, रा और या, दोनों को पढ़ेंगे दो बार। ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, यहाँ पर देखें रा को मोटा करेंगे, बा को खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे, आलिफ मद्दा है, ये क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया है, बा भी हुरूफ़ मुशद्दद है और हुरूफ़ कलकला है, इन सब का लिहाजा कर हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे तो इस हमज़ा को साकिन करेंगे। दुआ रब्बना ग़फ़िरली, यहाँ पर देखें नून को गैन से मिला देंगे, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद हम सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये अस्सलामु अलैकुम, आइन को सही से अदा करेंगे और रा को मोटा करेंगे, व रहमतुल्लाह, और इस्लाम को मोटा करेंगे। यहाँ पर इसमें जलाल से पहले पेश है, और यहाँ पर हम वक्फ़ करते हैं तो इसको साकिन करेंगे, रहमतुल्लाह। अब हम पढ़ते हैं दुआए क़ुनूत। ये दुआए क़ुनूत वित्र में पढ़ा जाता है, वित्र की तीसरी रकात में तकबीर लगाने के बाद। इसके बारे में हम इंशाअल्लाह नमाज में क्या क्या, मतलब नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज का पूरा तरीका हम इंशाअल्लाह बताएंगे। इस सब वीडियो मुकम्मल होने के बाद में एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा नमाज का तरीका बताएंगे। दुआए क़ुनूत, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। यहाँ पर देखें वक्फ़ मुतलक है, यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे तो मद्दे लीन आरिज़ होगा, क्योंकि यहाँ हुरूफ़ लीन के बाद
اور آپ پر عارضی سکون آ رہا ہے وقف کی وجہ سے. علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا. من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد. دیکھیے ہا کو صحیح سے ادا کیجیے گا. نحفد ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یہاں پر دیکھیں جب ہم وقف کریں گے تو یہ دو پیش ساکن ہوگا اور یہاں پر قلقلہ ہوگا ملحق. تو آپ نے اس کو سمجھ لیا. ایک بار ہم اور مشق کر لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں اگر آپ کو سمجھ میں کہیں نہ آئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ہجے کر سکتے ہیں. جیسے آپ یہاں پر اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ نون سین زبر نس تا زبر تا نستا عین یا زیر عی نستعی نون پیش نو نستعینو کاف زبر کا نستعینک. کوئی حرف اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ وہاں پر ہجے بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں. ایک بار ہم اس کی اور مشق کر لیتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن. یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے اور اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی. یہاں پر دیکھیں یا مدہ ہے جو کھینچیں گے. ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع. یہاں پر دیکھیں عین ہے اس کو صحیح سے ادا کیجیے گا. نخلع ونترک. اس کو بعض لوگ ونترکو پڑھتے ہیں. ونترکو ایسا نہیں پڑھنا ہے. ونترکو نون کو تا سے ملائیں گے. نون تا زبر نت ونترکو من یفجرک. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون یہاں پر غنہ ہوگا ادغام ہوگا. من یفجرک. اور یہاں پر رکیں گے تو یہ کاف کو ساکن کر دیں گے کیونکہ یہاں پر وقف مطلق ہے. اللہم ایاک. اس کو کھینچیں گے. ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی. دیکھیے عین کو ادا کیجیے گا صحیح سے. نسعی ونحفد ونرجو. یہاں پر دیکھیں واو مدہ ہے اس کو صحیح سے کھینچیے گا. ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اور اس کے بعد میں یہاں پر دیکھیں آیت درود دیا ہوا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیے یہ ہے آیت درود. آپ جب بھی اس کو سنیں تو درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یہاں پر بھی دیکھیں نون مشدد ہے اس میں غنہ ہوگا. یہ لام سے پہلے زبر ہے اس کو موٹا کریں گے. ان اللہ وملائکتہ. یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں مد متصل ہوگا. وملائکتہ یصلون علی النبی. یہاں پر غنہ کریں گے. یہاں پر دیکھیں مد ہے یہاں پر بھی مد ہے
ایک کھڑا زبر الف مدہ کا مقام ہے اور یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں پر وقف کریں گے تو اس دو زبر کو ہم الف سے بدل دیں گے، اس کو تسلیماً نہیں بلکہ تسلیما پڑھیں گے۔ تو آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ یہاں پر دیکھیں جو سوال و جوابات ہیں ان کو جو ہے اس میں جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک، جو ہم نے پڑھا سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 21 تک، وہ سارے قواعد یہاں سوال و جواب کی صورت میں ہیں۔ مثلا سوال نمبر 1 حروف مفردات کتنے ہیں، جو ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا۔ حروف مفردات 29 ہیں، یعنی حروف تہجی جیسے الف با تا ثا، یہ جو ہم پڑھے تھے شروع میں، یہ ٹوٹل 29 حروف ہیں۔ یہ سوال نمبر 2 حروف مشتعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، جواب حروف مشتعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں خا صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ یہ سب جو ہے جو ہم قواعد پڑھ چکے ہیں ان کی یہاں پر مشق دی گئی ہے تاکہ آپ ان سوال و جواب کی صورت میں ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، اگر آپ لوگ کہیں گے تو اس پر ہم پورا ایک ویڈیو بنا دیں گے۔ تو دوستو یہ ہمارا جو ہے یہ سبھی کتاب مکمل ہوا۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے۔ اما پارہ، قرآن پاک کا جو 30واں پارہ ہے اما پارہ، ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے اس کے بعد۔ جب تک آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اس کو زبانی یاد کیجئے کیونکہ نماز میں ایسا پڑھا جاتا ہے۔ جب تک آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔